اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور ماہ قرآن ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر خدا متعال کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے. انشاءاللہ ہم اور آپ 2 دن کے اندر ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوں گے اور یہ شب روز جو گزر رہے ہیں یہ ماہ مبارک کی آمد کے حوالے سے اس کی تیاری کے حوالے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک مورد تاکید قرار پائیں. ماہ مبارک جو فضیلتیں رکھتا ہے اپنے اندر اور اس کی جو اہمیت ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر ہمارے پاس آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں اور ہر چیپٹر کے اندر ماہ مبارک غنی ہے اور بے تحاشا اس کے اندر. یعنی اگر آیات کی سپورٹ دیکھیں تو صریح ترین قرآن کریم کی آیات ماہ مبارک رمضان کی حمایت میں اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہیں. روایتیں دیکھیں تو ہزاروں روایتیں ہیں جو روزے کے اوپر ماہ مبارک کے اوپر اور اس کی اہمیت، اس کے طریقے، اس کے وجوب، اس کے انداز کو بیان کرنے کے لیے، جس میں سے کچھ پر انشاءاللہ ہم توجہ کریں گے. اگر دعاؤں کو دیکھیں تو دعاؤں کے چیپٹر میں جیسا کہ آپ اور میں مفاتیح الجنان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کوئی مہینہ ماہ مبارک سے زیادہ دعاؤں کا مہینہ نہیں ہے. جتنی دعائیں ماہ مبارک رمضان کے اندر داخل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی ایک مہینے کے اندر داخل نہیں ہوئی. تو اس اعتبار سے ایک انتہائی اہم موقع ہے. لیکن انسانی زندگی کی ایک حقیقت ہے، انسان کی زندگی میں جریان ہے، یہ گزرتی رہتی ہے. یہ ایک عجیب حقیقت ہے انسان کی زندگی کے اندر. اس میں رکنا نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. آپ چاہیں گے تب بھی گزرنا ہے، نہیں چاہیں گے تب بھی گزرنا ہے. اگر کوئی قید خانے میں پڑا ہو، کسی مصیبت میں پڑا ہو تو کیا چاہے گا؟ وقت گزرے یا رکے؟ تو وہ چاہے گا کہ وقت گزرے، وہ گزرے گا. اور اگر کوئی بہت بڑی خوشی لیے بیٹھا ہو تو وہ کیا چاہے گا؟ وقت تیزی سے گزرے یا رکے؟ تو وہ چاہے گا کہ وقت رکے، لیکن وقت گزرے گا. وقت یہ عجیب حقیقت ہے انسان کی زندگی کے اندر. اب اس میں یہ ہے کہ وقت میں تو ایک جریان ہے، بہنا ہے اس نے. آپ نے میں نے کیا استفادہ کیا، یہ مشکل ہے. اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر روئے زمین کے اوپر 1 ارب انسان ہو، 6 ارب انسان ہو تو یہ 6 ارب طریقوں سے ایک ہی وقت سے استفادہ کریں گے. ہم سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہم سب کی معرفت میں فرق ہے، ہم سب کے ارادوں میں فرق ہے، ہماری کردار میں فرق ہے اور ہمارے اس زمینے کے اوپر فرق ہے جس کے اوپر ہم نے یہ منزلیں، یہ گھر تعمیر کرنا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان بھی ایسا ہی ایک موقع ہے. یہ ایک جریان ہے. یہ 30 دن ہے، 29 دن ہے، ان سب نے گزر جانا ہے. کوئی اس سے ہٹ نہیں سکتا. مثلا جو کفر اور فسق کے اندر مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کے سامنے بھی ماہ مبارک رمضان آئے گا. اور جو دین مبین کے ماننے والے ہیں ان کے سامنے بھی آئے گا. جو ایمان کے کسی اعلیٰ مرتبے پر ہیں ان کے سامنے بھی ہے، جو نہیں ایمان کو مانتے ان کے سامنے بھی ہے. ہم سب ماہ مبارک میں کیا کریں گے، کیا استفادہ کریں گے، یہ سب سے اہم ہے. اور اس استفادے میں جو سب سے اہم عامل انجام دے گا، اثر دکھائے گا، وہ یہ ہوگا کہ ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے. ہم کس انداز سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کے ہاتھ میں 1 کلو سونا ہو اور اس سونے کے اوپر کوئی کالا رنگ کیا ہوا ہو اور وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ سونا ہے، تو اس کا جو پرسپیکٹو ہوگا وہ اس 1 کلو سونے کو مٹی کا ڈھیر سمجھے گا. اور کسی کے سامنے مٹی کا ڈھیر ہو اور اس کے اوپر سونے کی تلا چڑھا دی گئی، اس کے اوپر سونے کی کوئی تہ چڑھا دی گئی اور یوں دکھایا گیا کہ جیسے سونا ہے، تو وہ مٹی کو سونا سمجھے گا.
حقیقت تک پہنچنا دور کی بات ہے، جو پرسپیکٹو آپ کا ہے، جس انداز میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. آپ ماہ مبارک رمضان کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. تو میرا اپنا خیال ہے ہم سب کے لیے یہ جو 2-3 دن ہوتے ہیں شروع کے ماہ مبارک رمضان سے پہلے، یہ اپنے پرسپیکٹو کے قبلے کو صحیح کرنے کے لیے بہت اہم ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ مہینے میں داخل ہو جائیں اور اس نے بہت تیزی سے گزر جانا ہے، 25-30 دن جتنے بھی دن ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے انداز کو صحیح کر لیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کہاں جانا ہے، آپ کو یہ پتا ہو آپ نے اس کو کیسے طے کرنا ہے. تو اس اعتبار سے شاید یہ 28 ماہ شعبان کی محفل بھی کوئی نہ کوئی فلسفہ رکھتی ہے، گرچہ ابھی سخت ہے، حالات خراب ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے ماہ مبارک رمضان میں آہستہ آہستہ داخل ہوں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. لیکن بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شروع سے جو کچھ ہو جائے وہ بہت اہم ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ماہ مبارک سے 3 دن پہلے کے روزے اتنے اہم نہ ہوتے. کیوں اتنے اہم ہیں؟ گویا خدا بالکل واضح حکمت نظر آتی ہے. خدا چاہتا ہے ہم لوگ تیار ہو جائیں، ہم ریئلائز کر لیں، یقین کر لیں کہ ہم ماہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں. لہذا سنت موجود ہے ہم سب کے پاس، سیرت موجود ہے ہم سب کے پاس، ان 3 روزوں کے اوپر کتنا اصرار موجود ہے ہمارے پاس وہ سب اس بات کو جانتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں چند روایات سے تبرکن کہ انشاءاللہ خدا ان روایات کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے دل کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے انشاءاللہ، اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجا. یہ کتاب جو میرے پاس ہے یہ میزان الحکمہ کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، میرے پاس عربی کا ورژن ہے اور اس کی شاید صفحات اردو سے مختلف ہوں گی، یقیناً مختلف ہیں چونکہ اردو میں جو چیپٹرز کی تقسیم ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن اردو والے کے اندر بھی روایات یہ آئی ہوئی ہیں. تو اگر آپ میزان الحکمہ کتاب میں روزے کے چیپٹر سے رجوع کریں جو اردو ترجمے کے اندر موجود ہے تو آپ کو یہ اکثر روایات مل جائیں گی. میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور تبرکن آیہ کریمہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 183 آیہ جو آپ کے سامنے عرض ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یہ خود آیہ کریمہ فلسفہ اور اہمیت کو بیان کرنے کے اعتبار سے واضح ترین آیات میں سے لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. تو بہت ساری اسلام کی حکمتوں کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے، انسان اپنی پوزیشن کو پہچانے کہ میں کائنات میں کس مقام پر کھڑا ہوں. اور یہ شناخت بہت اہم شناخت ہے. انسان یہ سمجھ لے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس دنیا میں ابداً نہیں رہوں گا اور اس دنیا میں مالک کل میں نہیں ہوں، خدا مالک کل ہے، میں اس کی بندگی میں چلوں گا. یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے. سب سے پہلے یہ ادراک کہ میں بندہ ہوں، اس کے ساتھ یہ ادراک کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. جیسے وہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے چیپٹر کچھ اور ہو جاتا ہے. جب چیپٹر کچھ اور ہوتا ہے انسٹرومنٹ کچھ اور ہوتے ہیں. اگر دنیا یہی دنیا ہو اور میں نعوذ باللہ بندہ نہ ہوں اور مالک ہوں تو انسٹرومنٹ کچھ اور ہے. پھر انسٹرومنٹ عیاشی ہے. پھر یہ ہے کہ میرے پاس جتنی عیاشی ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور عیاشی کے لیے دولت چاہیے، اس کے لیے دولت چاہیے ہوتی ہے، تو جتنی دولت ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جیسے ہی آپ کا یہ پرسپیکٹو چینج ہوا کہ نہیں میں مالک نہیں ہوں میں بندہ ہوں اور یہ دنیا ابدی نہیں ہے یہ فانی ہے، اب جیسے یہ چینج ہوا آپ کے انسٹرومنٹس چینج ہو جائیں گے. اب انسٹرومنٹ پیسہ اور عیاشی نہیں ہے، اب انسٹرومنٹ کیا ہے؟ چونکہ میں بندہ ہوں بندگی میری کامیابی کی ضمانت ہے، اور چونکہ یہ ابدی نہیں ہے تو ابدی زندگی میں مقام کامیابی کی ضمانت ہے. کامیابی کے پیرامیٹرز چینج ہو جائیں گے. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ تم اللہ کی بندگی کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اتنی جنت میں جاؤ گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. تو خدا نے یہاں پر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. اور بہت سارے رابطے سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا روزہ رکھنا اور تقوی اس کے اندر رابطہ ہونا چاہیے. تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے تمہاری پہلے والی قوموں پہ فرض کیا گیا،
اور کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 رمضان یا 30 رمضان کے بعد میرے تقوی میں اضافہ یقیناً ہو گیا ہوگا. اور اگر نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ 29-30 دن کامیابی کے ساتھ نہیں گزارے، کوئی مشکل میرے ساتھ لاحق ہو گئی. تو اگر دیکھنا چاہتے ہیں مثلا جیسے کہ ہم لوگ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ 3 حصوں میں ماہ رمضان کو تقسیم کر سکتے ہیں روایات کے پیش نظر. روایت کہتی ہے پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن. تو یہ اسیسمنٹ کیا جا سکتا ہے ہر 10 دن کے بعد اب میں کہاں پہنچا. علم تقوی میں اضافہ ہو گیا ہے چونکہ خدا نے تقوی کے لیے ماہ مبارک کو فرض فرمایا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہاں پہ ایک تفصیلی نقطہ عرض کرتا چلوں. اس جملے سے ہم لوگ معمولاً یہ سمجھتے ہیں تم پر فرض ہوا روزہ جیسے کہ تم سے پچھلی قوموں پہ تھا. تو ہم لوگ چونکہ اردو میں ہماری عادت ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے تم سے پچھلی قوموں پہ تھا، تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے ساری قوموں پہ روزہ فرض تھا. ظاہر آئے کریمہ یوں ہی ہم لوگ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. تم پر روزہ فرض ہوا جیسے کہ تم سے پہلوں پر تھا، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں پہلی ساری قوموں پر روزہ فرض تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا واقعا ساری قوموں پہ روزہ فرض تھا؟ آیا واقعا ایسا تھا؟ اگر واقعا ایسا تھا تو پھر اس روایت کے ساتھ کیا جواب دیں گے؟ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دعا نمبر 45 اور صحیفہ سجادیہ میں جو مشہور و معروف دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے وارد ہونے پر ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، اور ماہ مبارک رمضان کے الوداع ہونے پر ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں. بظاہر وارد ہونے والی دعا 44 نمبر ہے اور الوداع کی دعا 45 نمبر ہے. تو 45 نمبر کے اندر یہ جملہ آیا ہوا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں جی ہاں ایسے یہ 44 نمبر داخل ہونے کی ہے، 45 نمبر وداع کی ہے، اور اس میں ارشاد فرمایا ثم آثرتنا به على سائر الامم واصطفيتنا دون اهل الملل فصمنا بامرك نهاره وقمنا بعونك ليله. فرمایا مولا نے کہ اے خدا تو نے ہم پر احسان کیا دوسری امتوں کے مقابلے میں اور ہمیں چنا ہے دوسری امتوں سے ہٹ کر. امام فرماتے ہیں خدا تو نے ہم پر احسان کیا ہے، ہماری ملت کے اوپر احسان کیا ہے کہ تو نے ہم پہ روزہ واجب کیا ہے، اور تو نے ہماری ملت کو چنا ہے روزے کے لیے. تو اس جملے کو کیسے ملائیں گے اس آیہ کریمہ سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم؟ تو اس کے جواب میں ہمارے پاس ایک روایت ہے جو روایت مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک راوی ہیں حفص ابن غیاث نخعی، گویا اسی نخعی قبیلے سے ہیں جس سے کمیل ابن زیاد کا تعلق. اس میں فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، فرماتے ہیں میں نے امام سے سنا، فرمایا امام نے یوں فرمایا ان شہر رمضان لم یفرض اللہ صیامہ علی احد من الامم قبلنا. اللہ نے ہم سے پہلے کسی امت کے اوپر روزے کو واجب نہیں کیا تھا. فقلت له، پھر میں نے عرض کی فقول اللہ عز وجل، بس اللہ کا یہ قول یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. قول امام نے ارشاد فرمایا انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم. فرمایا اللہ نے ہم سے پہلے انبیاء پر واجب کیا تھا، امتوں پر واجب نہیں کیا تھا. ففضل اللہ به هذه الامه وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امته. بس اللہ نے فضیلت دی ہے اس امت کو اور اس کے بعد روزے کو واجب کیا اللہ کے رسول پر اور ان کی امت کے اوپر. پہلے خدا اس عبادت کو صرف انبیاء پر واجب کرتا تھا، امتوں پر واجب نہیں کرتا تھا. بس یہ جملہ ظاہر قرآن کریم نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر واجب تھا لیکن تم سے پہلے امتوں پر واجب نہیں تھا. یہ جو ہمارے ترجمے میں آ جاتا ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی واجب تھا، شاید یہ مناسب ترجمہ نہیں ہوگا. پھر تم پہلے انبیاء کے اوپر واجب تھا اس روایت کے مطابق، اور اس کے بعد پہلی دفعہ امت کے اوپر واجب ہو گیا، اور وہ امت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل پر. اور اس روایت میں کوئی شک یا تردید نہیں ہو پائے گی. اس کی وجہ میں نے عرض کیا کہ صحیفہ سجادیہ میں جو دعا نمبر 45 کا جملہ ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے کہ امام فرماتے ہیں خدا تو نے ہماری امت کا انتخاب کیا ہے.
تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ روایت قبول نہیں ہے، روایت ضعیف ہے، تو صحیح پہ سجادے کی دعا کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا. بظاہر یہ تفسیر صحیح تفسیر لگتی ہے کہ پہلے صرف انبیاء پہ واجب تھا اور پہلی دفعہ امتوں کے اوپر واجب ہوا، امت کے اوپر واجب ہوا. اس کے بعد چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس میں ہم ماہ مبارک رمضان کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. فلسفہ روزہ کے اوپر بہت ساری روایات بیان کی گئی ہیں اور اس میں بہت ساری موارد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کئی فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. اس میں 2-3 فلسفے بہت واضح ہیں. پہلا فلسفہ جو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب پرائمری اسکول سے پڑھتے تھے اور اس میں روزے کے بارے میں آتا تھا تو یہ یقیناً یہ جملہ ہم لوگوں کو لکھنا ہوتا تھا کہیں نہ کہیں تاکہ امیروں کو پتہ چلے کہ غریبوں پر کیا بیتتی ہے. اچھا یہ جملہ صحیح ہے، ظاہر ہے کہ بالکل صحیح جملہ ہے، سالڈ ہے. روایت میں اس کا اثر ہے اور روایت نے اس کو بہت دلیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اما العلت فی الصیام فیستوی بہ الغنی والفقیر. صیام کی علت میں سے ہے کہ غنی اور فقیر برابر ہو جائیں. وذلك لأن الغنی لم يكن ليجد مس الصوم. اس کی وجہ یہ ہے کہ غنی نے تو کبھی بھوک کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے، تو خدا نے چاہا ہے کہ غنی بھوک کا مزہ چکھے، اس کو پتہ تو چلے کہ بیچارے کے اوپر کیا بیتتی ہے جو بھوک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. فیرحم الفقیر، تاکہ وہ فقیر کے اوپر رحم کرے. لأن الغنی كلما اراد شيئا قدر عليه، چونکہ غنی جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو مل جاتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. فاراد اللہ عز وجل ان يسوي بین خلقہ، بس اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی مخلوقات کے درمیان برابری کرے. اور وان يذيق الغنی مس الجوع والالم، اس نے چاہا کہ غنی کو بھی بھوک اور درد کا مزہ چکھائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ آیا اس کو اسی حد میں رکھا جائے کہ مثلا غنی کو پتہ چلے کہ فقیر پہ کیا بیتتی ہے؟ تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید کئی دفعہ عرض کیا ہو کہ ہم کسی بھی عبادت کی مصلحت کو ایک نقطے کے اوپر نہیں روک سکتے. اس میں بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک مصلحت یہ ہوتی ہے. ورنہ فرض فرمائیے کبھی خدا نے متعلق نظام عدل نافذ ہو جائے اور انشاءاللہ وجود مقدس امام کی تشریف آوری کے بعد وہ نظام عدل نافذ ہوگا. ظہور امام میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجہ. پہلا دن ہے، آرگنائزرز کو بھی بہت ساری چیزیں پہلے دن پتہ چلتی ہیں، گرچہ ماہر ہو چکے ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ پروگرام تھوڑی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی پہلے دن کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہر عبادت کی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. ایک مصلحت یہ ہوتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ مصلحت دائمی نہیں ہے، یہ مصلحت جو ہے وہ جز وقتی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ کا نظام عدل نافذ ہو جائے گا تب امید قوی ہے کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا. کوئی مثلا ایسا بھوکا نہیں ہوگا سوسائٹی کے اندر کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ہمارے پاس روایت، ایک عجیب روایت موجود ہے. تقریباً 98 ہجرہ میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت بنی ہے. 98 ہجرہ کے قریب عمر بن عبدالعزیز جو تھا وہ جیسے کہ معلوم ہے بنی امیہ کا دور ہے. بنی امیہ کا دور 40 ہجرہ سے لے کے 132 تک رہا ہے. اس میں 98 ہجرہ میں عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا. اور عمر بن عبدالعزیز نسبتاً بنی امیہ کے مقابلے میں ایک ایکسیپشنل فیگر تھی کہ اس نے تھوڑی چیزوں میں کسی حد تک بہتری لانے کی کوشش کی. تو اس نے بہتری یہ کی کہ مدینے میں زکوٰۃ کے نظام کو بہتر کر دیا. مدینے میں زکوٰۃ کے نظام کو بہتر کیا، اپنے علاقوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام بہتر کیا. تو بیان کرتے ہیں، نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ مدینے کا بیان کر رہے تھے یا دمشق کا بیان کر رہے تھے، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کسی ایک شہر کے بارے میں. تو لکھا تھا کہ پہلے سال اس نے زکوٰۃ کا نظام صحیح کیا، دوسرے سال کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا اور اس شہر کی زکوٰۃ باہر بھیجنی پڑ گئی کیونکہ شہر میں کوئی لینے والا نہیں تھا. ایک سال اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح کر دیا اس نے تو اگلے سال زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اب میں ایک بات سوچتا ہوں، مثلا کراچی جیسی آبادی میں اگر ایک سال خمس کا نظام صحیح ہو جائے، زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو جائے تو یہاں واقعاً انصافاً اگلے سال کوئی لینے والا نہیں ہوگا. پھر اس کی وجہ یہ کہ ایک ایک آدمی کے اوپر بلینز میں واجب بن سکتا ہے، اور وہ جب بلینز آپ تقسیم کرنے پر آئیں گے تو چاہے اس شہر کی آبادی 1 کروڑ سے اوپر ہو، لیکن حقیقت یہ کہ اگلے سال کچھ بچے گا نہیں پھر یہاں پر. اور یہ دنیا کی مصیبت ہے. مسئلہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ
وسائل ہیں یا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حرص بہت زیادہ ہے, طمع بہت زیادہ ہے, وہ سانس نہیں لینے دے رہی انسانوں کو, چین نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے. تو جب امام کو نظام عدل آئے گا تو بھوکا بھوکا نہیں ہوگا. پھر اس علت کا ہم کیا کریں گے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ ماہ رمضان کی علت صرف یہ نہیں ہے, اور امام نے قول میں اس علت کو تھوڑی اور گہرائی دی ہے, اور گہرائی دی. بس شاید علت یہی علت ہے لیکن ایک اور فرق کے ساتھ. اب دیکھیے گا کس طریقے سے اس کو گہرائی ملتی ہے. امام نے فرمایا پہلے میں کیا تھا کہ غنی کو پتا چلے کہ فقیر پہ کیا بیتتی ہے. اب امام نے فرمایا ایک اور قول کے اندر فرمایا لکھئی یعرف علم الجوع والعطش فیستدل علی فقر الآخرہ. فرمایا کہ اللہ نے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے تاکہ ان کو آخرت کی بھوک اور پیاس یاد دلائے. اب پھر کوئی بھوک اور پیاس ہے لیکن ریفرنس چینج کر دیا امام نے. پہلے فرمایا تھا ان کو بھوکا پیاسا رکھا ہے غنی کو, کیوں؟ تاکہ ان کو پتا چلے فقیر پہ کیا بیتتی ہے, وہ کتنا بھوکا پیاسا ہوتا ہے. اب امام نے کیا فرمایا؟ ان کو خدا نے بھوکا پیاسا رکھا ہے, کیوں؟ ان کو پتا چلے آخرت میں کیا وقت آنے والا ہے. آخرت میں ایک بھوک آئے گی, آخرت میں ایک پیاس آئے گی جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں جھیلی ہوگی. ان کو ذرا سا منظر نظر آ جائے وہاں کیا ہونے والا ہے, یہ تھوڑا سا سمجھ جائیں. اس کے بعد امام نے فرمایا اور بڑھا دیا اس کو وَلِيَكُونَ الصَّائِمُ خَاشِعًا ذَلِيلًا مُسْتَكِينًا مَأْجُورًا مُحْتَسِبًا عَارِفًا صَابِرًا. امام نے فرمایا کہ خدا نے ان کو بھوک اور پیاس میں رکھا ہے تاکہ ان کو خوشبو ملے, اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کی عادت ہو جائے, اللہ کے سامنے ذلت اٹھانے کا ان کو پتا تو چلے کہ ذلت کسے کہتے ہیں. ایک آدمی بھوکا پیاسا خود بخود دوسروں کے سامنے دب جاتا ہے. ان کو پتا چلے کہ اللہ کے سامنے ان کو بھوکا پیاسا کھڑا ہونا پڑے گا. ایک قیامت آئے گی, ایک آخرت آئے گی. ساری زندگی وہی نہیں رہے گا جو انہوں نے سمجھا تھا کہ جو چاہیں گے کر لیں گے, نہیں, ایک آخرت آئے گی. تو اس بھوک اور پیاس کے ریفرنس کو امام نے چینج کر دیا. پہلے بھوک اور پیاس کا ریفرنس تھا فقیر انسان, پھر امام کا نہیں, اب بھوک و پیاس کا ریفرنس ہے قیامت کا فقر, قیامت میں بھوک اور پیاس. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ایک اور بات فرمائی, ارشاد فرمائی ایک اور روایت کے اندر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. بہت اچھی روایت میں نے نوٹ کی بھی تھی, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بیچ میں سے, عجیب سی روایت. امام نے فرمایا علیک بالصوم, تم پر واجب ہے کہ تم روزہ رکھو, فإنہ جنۃ من النار, یہ آتش جہنم سے تمہاری ڈھال ہے, تمہاری شیلڈ ہے, تمہیں نجات دلائے گی. وإن استطعت, ابھی روایت دیکھیے گا, وإن استطعت ان یأتیک الموت وبطنک جائع فافعل, اور اگر تم یہ کر سکو کہ تمہیں موت اس وقت آئے جب تمہارا پیٹ خالی ہو تو یہ کر لو. اتنی فضیلت ہے اس کے اندر. امام فرما رہے ہیں یہ جو تمہارا شکم خالی ہو اس میں بہت فضیلت ہے, اگر یہ کر سکو کہ موت آئے تمہارا شکم خالی ہو تو یہ کر لو, خدا کو پسند ہے. اب اس کے پیچھے دنیا بسی ہوئی ہے, شکم خالی کیوں پسند ہے, شکم خالی کیوں پسند ہے؟ اور مجھے یاد آتا ہے پچھلے ماہ مبارک رمضان میں کہیں اور پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کے اوپر کافی دیر گفتگو کی تھی کہ آیا خدا تعالیٰ اپنا کھانا بچانا چاہتا ہے؟ آیا مثال کے طور پر خدا کی کھانے کی کمی ہے دنیا کے اندر کہ خدا کہتا ہے بھوکے رہو بھوکے رہو, کیوں بھوکے رہو؟ یہاں پر ایک اور دنیا وسیع ہوئی ہے. وہ دنیا کون سی ہے؟ ذرا شکم پہ توجہ کم کریں تو نفس پہ توجہ بڑھے گی, ان کی روحانیت بڑھے گی, ان کی معنویت بڑھے گی. اب آپ تصور فرمائیں وہ روایت مشہور معروف جس کو میں بہت زیادہ ریفرنس کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جس کے اندر ایک شخص نے آ کر مولا چھٹے امام سے معنویت کے راز پوچھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو امام نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی, اور ان 3 باتوں میں سے جو کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائی, ایک بات یہ تھی کہ پورا شکم بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لینا, پیٹ بھر کے مت کھاؤ. اب اس کے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ 10ویں اسباب نکال لیں گے
ڈائٹنگ میں یہ فائدہ ہے ویٹ لاس اور یہ اور وہ، لیکن اصل معلوم ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ سب سائڈ کی باتیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ خدا، معنویت، روح، نفس، ان پر توجہ کے لیے شکم تھوڑا سا خالی ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول پیٹ نہیں بھرتے تھے، ہم سب کو معلوم ہے، سنت ہے اہل بیت اطہار، سیرت نبی اور تمام معنویت پہ چلنے والوں کی سنت ہے، نہیں کرتے تھے اس کام کو۔ اس میں ایک اور چیپٹر بھی ہے جو ہم لوگوں کے لیے غیر مانوس ہے، ہم لوگ اس سے بہت زیادہ آگاہ نہیں ہیں، وہ یہ کہ لوگ گوشت بھی چھوڑتے تھے۔ اب جیسے ہی میں کہوں گا آپ کہیں گے تو ہندوؤں والی بات ہو گئی، گوشت چھوڑ دیا کرتے تھے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں بھی کچھ روایات ہیں ہمارے پاس جس کے اوپر میں کہوں گا اس سے ہم لوگ مانوس نہیں ہیں۔ اس کو اگر میں کہیں عرض کرنے کی کوشش کروں تو بڑی دیر لگ جائے گی، اس کے اوپر بہت ساری بات کرنی پڑ جائے گی اور اس میں پتہ نہیں کون کون سے اور چیپٹرز آ جائیں گے، لیکن بہرحال کم از کم یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھنا اجر دلاتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکو کہ تمہیں موت آئے، تمہارا پیٹ خالی ہو، تو تم اس کام کو کر دینا۔ اب اس کے ریفرنس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور روزے کی طرف۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج کے دن میں نے روایت کے لیے رکھا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم ان روایات کے تبرک سے اس ماہ مبارک رمضان کو اچھا گزار سکیں۔ اللہ کے رسول سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فمن منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله ان يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها۔ فرمایا جس کو روزہ روک لے ایسے کھانے سے جس کا اس کا دل بھی چاہتا تھا، روزے نے روکا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، کھانا تو ہے، روزے نے روکا ہے اس کو، اب اللہ اس کا حق ہے خدا کے اوپر کہ اس کو جنت کے کھانے اور پانی سے سیراب کرے گا، یہ اللہ نے اس کا حق بنا دیا۔ اللہ نے اس بات کی خاطر کہ تو نے میری خاطر کھانا چھوڑا ہے، اب میں تجھے جنت کا کھانا کھلاؤں گا، تو نے میری خاطر پانی چھوڑا ہے دنیا کا، تو میں تجھے جنت کا پانی پلاؤں گا۔ یہ ایک فضیلت ہے، جو کچھ انسان خدا کی خاطر چھوڑے گا خدا اس کو ذلیل کر کے انسان کے قدموں میں ڈالے گا۔ آپ کو جب کبھی کوئی چیز چاہیے ہو اسے خدا کی خاطر چھوڑ دیں، وہ آئے گی آپ کے پاس، کہیں نہیں جائے گی۔ اللہ کسی کا حساب نہیں رکھے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہیں پہ چکائے گا۔ آپ جب کبھی خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑے کچھ نہ کچھ ملنا ہے، اور جب کبھی آپ کو کبھی مقابلے پر کوئی چیز ملے، یا یہ یا خدا، بس سمجھ جائیے اب کوئی فضیلت ملنے والی ہے، اس کو چھوڑ دو اب کوئی فضیلت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ میں تو ایک جملہ عرض کروں گا، صرف میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، اگر خدا اور یہ مقابلہ ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دو، یا یہ چیز مل جائے گی یا خدا مل جائے گا، دونوں خدا نہیں چھوڑے گا، یا وہ چیز دے دے گا اگر بڑے تڑپ رہے تھے چیز کے لیے، یا کہے گا یہ چیز بھی نہیں دیتا میں تجھے اپنا وجود دوں گا۔ اب اگر ایک جملہ میں ذرا سا کربلا کے اوپر عطف کر لوں، اگر خدا نے سید الشہداء سے علی اکبر لیا ہے تو علی اکبر سے بڑھ کر کچھ دیا ہوگا، ورنہ علی اکبر کو کیوں لیتا؟ علی اکبر جیسی نعمت خدا نے خود سید الشہداء کو دی تھی، تو اگر یہ نعمت دی ہے تو کچھ دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ دنیا شاہد ہے، ابھی اب پوری دنیا یا حسین کر رہی ہے، یہ سب ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے، جہاں کہیں مقابلے پر کوئی چیز ہے، خدا پانی اور کھانے کو نہیں چھوڑتا تو عزت اور احترام کو چھوڑے گا کیا؟ اگر آپ نے خدا کی خاطر میں احترام چھوڑوا دیا، کہا ٹھیک ہے میں خدا کی خاطر ظاہری ذلت لینے کو تیار ہوں، تو خدا پانی اور کھانے کو نہیں چھوڑتا ہے، بڑی بڑی چیزیں چھوڑے گا۔ اگر میں خدا کی خاطر جان دے دوں پھر تو جو خدا کھانے اور پانی پر جنت کا کھانا اور پانی دیتا ہے وہ جان دینے پہ کیا دے گا؟ وہ جنت سے بڑھ کر کچھ دے گا۔ پھر یہ شہید کا مقام آ جاتا ہے۔ شہید نے کھانا نہیں چھوڑا ہے، پانی نہیں چھوڑا ہے، دولت نہیں چھوڑی ہے، عزت احترام نہیں چھوڑی، شہید نے جان چھوڑ دی ہے، جان دے دی، اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اب خدا اس کے بدلے میں صرف جنت کے باغ نہیں دے گا، جنت کے پھل نہیں دے گا، کچھ اور دے گا، کچھ اور دے، اس کا مقام بلند ہو گیا۔ شہداء کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ البتہ ظاہر ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سب کے روزے ایک جیسے نہیں ہو سکتے،
سب کے روزے جیسے نہیں ہوں گے. میں ایک روزہ رکھوں گا, کوئی اور بافضیلت شخص کچھ اور روزہ رکھے گا, اور اس کے اوپر بہت ساری روایتیں ہیں. مثلا ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش, کتنے روزے رکھنے والے ہیں جن کو جو کچھ نصیب ہوگا وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اس مطلب کے اوپر بہت ساری روایات ہیں, اور ان سے ہم منتقل ہوتے ہیں روزے کے درجات کے اوپر کہ روزے کے درجات کون کون سے درجات ہو سکتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ بڑھتا ہوں, اور بازان کہہ رہے تھے کہ آج پہلا دن بھی ہے, لوگ بھی کم ہوں گے تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں, جلدی ختم کر دیتے ہیں, تو ہم جلدی اس کو ختم کرتے ہیں اور 3 روزے کے درجات کو بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. خدا ہمیں بہتر سے بہتر درجہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل. ایک روایت ہے ہمارے پاس, مولانا امیر المومنین سے ہے, اور کتاب غرر الحکم میں ہے. میرے خیال میں غرر الحکم کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں تجلیات حکمت کے نام سے. غرر الحکم بہت نفیس کتاب ہے, مختصر بھی ہے, اور اقوال بھی بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں, لیکن بھرپور معنی سے بھرپور اقوال. اور اس میں سے کچھ اقوال تو صرف 2 لفظ کے اوپر ہیں, کچھ 3 الفاظ کے اوپر مشتمل ہیں, کچھ 3 جملات کے اوپر مشتمل ہیں, لیکن معمولاً اقوال مختصر ہیں. غرر الحکم کے اندر ایک قول مولانا امیر المومنین کا بیان ہوا ہے, اس میں روزے کے 3 مراحل بیان کیے ہیں. پہلے قول میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام نے فرمایا کہ صوم القلب خیر من صیام اللسان, دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے. وہ صوم اللسان خیر من صیام البطن, اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے. بس واضح طور پر 3 درجات ہو گئے. ایک وہ ہو گیا کہ جو شکم کا روزہ ہے کہ ایک آدمی کھانا پینا روک لیتا ہے, یہ ہو گیا صوم البطن کہ اس نے شکم کا روزہ رکھا ہے. ایک ہو گیا صوم اللسان کہ اعضاء و جوارح سے بھی روزہ رکھتا ہے, مثلا اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتا, اپنے ہاتھ سے گناہ نہیں کرتا, کان میں لغو نہیں آنے دیتا. یہ ہو گیا صوم اللسان کہ اس نے اپنے اعضاء و جوارح کو کنٹرول کر لیا ہے. اور تیسرا کیا ہے, امام نے فرمایا صوم القلب کہ دل سے اس نے روزہ رکھ لیا. اب ایک یہ 3 روزے بیان ہوئے ہیں روایتوں کے اندر. فرمایا اچھا اس کو مختلف تعبیرات دی گئی ہیں. یہ جو صوم البطن ہے اس کو صوم الجسد بھی کہتے ہیں, جسم کا روزہ. طبیعتاً سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ جسم کا روزہ ہے, کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. اور اسی طریقے سے امام نے فرمایا صوم الجسد الامساک عن الاغذیۃ بارادہ. فرمایا جسد کا روزہ یہ ہے, بطن جس کو ہم اس روایت کے اندر بطن کا روزہ کہا, پیٹ کا روزہ کہا. فرمایا پیٹ کا روزہ ہے, جسم کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے سے کھانے سے امساک کر لیتا ہے. امساک یعنی چھوڑ دینا, ترک کر دینا, کھانے کو ترک کر دیتا ہے. بارادۃ باختیار خوف من العقاب ورغبۃ فی الثواب, اس کو عذاب کا خوف ہوتا ہے اور اجر کی رغبت ہوتی ہے اس کے اندر. اور صوم نفس کیا ہے, وہ جو آخری درجہ تھا صوم قلب, وہ کیا ہے امساک الحواس, بیچ کا جو درجہ تھا, بیچ کا درجہ کیا تھا جس کو پچھلی روایت کے اندر صوم اللسان کہا تھا. بس ایک روایت نے کہا تھا صوم قلب, صوم اللسان اور صوم البطن. جو بطن تھا وہ کیا تھا, کھانے پینے کو چھوڑ دینا. صوم اللسان کیا ہے, امام فرما رہے ہیں امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصم, اپنے 5 حواس خمسہ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا. صوم اللسان یہ ہو گیا کہ آپ اپنے جتنے بھی حواس خمسہ ہیں, 5 آپ کے پاس حواس خمسہ, ظاہر ہے حواس خمس بھی کہہ رہا ہوں, 5 بھی کہہ رہا ہوں, خمس کا مطلب خود 5 ہے. یہ جو حواس خمسہ ہیں ان کو آپ گناہ سے بچا کے رکھ لیتے ہیں. غلط نہیں سنتے, غلط نہیں کہتے, غلط نہیں دیکھتے, اور غلط نہیں کرتے اور چکھتے وغیرہ. آخری کیا ہے, وہ خلوب القلب عن جمیع اسباب الشر. امام نے فرمایا وہ جو آخری ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ تمام تر اپنے خیالات کو گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. تمام تر خیالات کے اندر اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ صوم القلب ہو گیا. تو صوم القلب کیا ہو گیا, وہ یہ کہ آپ اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں. کسی کے لیے برائی مت سوچیں, سب کے لیے اچھائی سوچیں. کسی کے لیے غلط منصوبہ مت بنائیں, اچھائی کا منصوبہ بنائیں. تو جب آپ میں اور آپ اپنے خیالات کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ ہم صوم القلب کے اندر
داخل ہو جاتے ہیں. بس 3 لیولز ہمارے پاس آ گئے. ایک جسم کا روزہ ہے جس کے اندر ہم پیٹ کو محفوظ کرتے ہیں, ایک ہوا سے خمسہ کا روزہ ہے, اور تیسرا افکار کا روزہ ہے, خیالات کا روزہ ہے. اور اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب ایک خاص کر اس سال کے روزے کے اوپر بھی ایک اچھی روایت, خوبصورت روایت ہمارے پاس ہے. ظاہر ہے کہ اس سال جولائی کے اندر روزہ پڑ رہا ہے, اور ویسے کراچی جولائی کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی کراچی میں جب جون میں پڑے, مئی جون میں پڑے, تب آفت ہے, ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہے. لیکن جولائی کا سیزن اچھا ہے. لیکن بہرحال ہے گرمی کا دور, گرمی کا دور. گرمی کے روزے کی علیحدہ فضیلت ہے, گرمی کے روزے کی علیحدہ فضیلت ہے. خدا کا نظام عدل ہے. لکھا ہے کہ سردیاں مومن کے لیے غنیمت ہے. سردیاں مومن کے لیے غنیمت ہے. کیوں؟ اس میں راتیں لمبی ہیں, زیادہ عبادت کر سکتا ہے, اور دن چھوٹے ہیں تو روزے رکھ سکتا ہے. مومن غنیمت سمجھتا ہے سردی کو. اچھا, اگر گرمی آ جائے اور اب روزہ رکھنا ہے, اب خدا کیا کہتا ہے؟ روایت دیکھیے گا, مولا چھٹے امام سے روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس روایت کو پڑھیے گا اور اللہ کی محبت کو احساس کیجیے گا. دیکھیے روایت کیسی ہے اور اللہ کی محبت کیسی اپنے بندے کے لیے. میں پیاسا ہوں, خدا کو نہیں پتا کہ میں پیاسا ہوں. میں بھوکا ہوں, خدا کو نہیں پتا کہ میں بھوکا ہوں. اب ذرا دیکھیے خدا کے فرمایا کیا ہے. فَمَن مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمًا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ دَمَعٌ, جو اللہ کی خاطر شدید گرمی میں روزہ رکھے, فَأَصَابَهُ دَمَعٌ, بس اس کو پیاس لگے. اس نے گرمی میں روزہ رکھا ہے, اس کو پیاس لگ رہی ہے. اب خدا نہیں جانتا کہ میرا بندہ پیاسا ہے, میری خاطر پیاسا ہے. کیا کرتا ہے خدا؟ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسِحُونَ وَجْهَهُ وَيُبَشِّرُونَهُ, خدا 1000 فرشتے معمور کرتا ہے جو اس کے چہرے کے اوپر مسح کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں, صبر کر, صبر کر. 1000 فرشتے معمور کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم 1000 فرشتے کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. آیا کثرت کے لیے استعمال کیا؟ اس کے چہرے پر مسح کرتے ہیں, اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو بشارت دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ شاید یہ اس کی روح کو نورانی کر دیتے ہیں, اس کی روح کو نورانی کر دیتے ہیں. یہ چہرہ کیا ہے؟ یہ ہمارا وجود ہے, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. چہرہ اکثر جب استعمال ہوتا ہے روایت کے اندر, ہمارے برزخی وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ہمارے برزخی وجود کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا برزخی وجود گناہوں کے نتیجے میں جانور بھی بن سکتا ہے, ہمارا برزخی وجود سیاہ پڑ سکتا ہے, اور ہمارا برزخی وجود نورانی بھی ہو سکتا ہے. وہ 1000 فرشتے اس کے برزخی وجود کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھے اچھی زندگی ملے گی. وہ یبشرون, اور اس کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں. حتی اذا افطر, جب وہ افطار کر لیتا ہے, خدا کیا فرماتا ہے؟ قال اللہ عز وجل, خدا فرماتا ہے اس بندے کے لیے, ما اطیب ریحک و روحک, اے میرے بندے تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تیری روح کتنی پاکیزہ ہے. 1000 فرشتوں نے اس کے برزخی وجود کو صاف کیا ہے, 1000 فرشتوں نے اس کے برزخی وجود کو نورانی کیا ہے. خدا فرما رہا ہے ما اطیب ریحک, تیری خوشبو کتنی اچھی ہے, تیری روح کتنی پاکیزہ ہے. ملائکتی, اے میرے ملائکہ, اشہدو, شہادت دو, گواہی دو, انی قد غفرت لہ, میں نے اس بندے کو گناہوں سے بخش دیا. فرشتوں سے کہتا ہے گواہی دو, میں نے اس بندے کو بخش دیا. عزیزم بہت اچھا موقع ہے, جولائی کا مہینہ ہے, گرمی کے دن ہے. گرچہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اے سی کی وجہ سے اس نعمت سے محروم رہ جائیں گے, اے سی کے اندر زندگی گزاریں گے, یہ نعمت کم ملے گی. لیکن بہرحال احساس کرنے کے لیے برا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ اے سی استعمال نہ کیجیے, ایسا نہ بھی کریں تو اچھا ہے, بجلی کا بوجھ کم پڑے گا آپ کے اوپر. لیکن اگر کر بھی رہے ہیں, احساس کے لیے برا نہیں ہے. کبھی کبھی انسان گرمی اٹھا لے اور خدا کی اس نعمت کو یاد کرے کہ واقعاً اگر اس کے برزخی وجود کو خدا تعالیٰ پاکیزہ کر رہا ہو اس گرم روزے کے نتیجے میں. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت. تمام حدیث معراج کے اندر مشہور معروف حدیث معراج اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے اور میرے خیال میں چھپ بھی چکی ہے. اس میں ایک موقع پر پھر
ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے اور یوں مکالمہ فرمایا قولا یا رب وما میراث الصوم، اے میرے خدا یہ بتا صوم کی میراث کیا ہے، روزے کے نتیجے میں کیا نصیب ہونا ہے۔ یہ بہت خوبصورت روایتیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں عبادتوں کی مصلحتیں پتہ چلتی ہیں، حکمتیں پتہ چلتی ہیں، ان کے اثرات پتہ چلتے ہیں۔ فرمایا یا رب وما میراث الصوم، اے خدایا روزے کی میراث کیا ہے۔ قولا الصوم یورث الحکمہ، فرمایا صوم روزہ حکمت نصیب کرتا ہے، حکمت آتی ہے انسان کے اندر۔ اچھا حکمت کیوں آتی ہے؟ شاید ابتدا وہاں سے ہے، اس کا شکم خالی ہوگا، اس کی روح پرواز کرے گی، اس کی روح پرواز کرے گی، حقائق کو کشف کرے گی، حقائق کو کشف کرے گی، وہ حقائق انسان کے وجود کے اندر آ جائیں گے۔ یہ حکمت ہے۔ حکمت صرف فارمولاز نہیں ہے، حکمت کائنات کے حقائق کو سمجھ لینا ہے۔ مثلا اگر حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت فرماتے ہیں اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، فرمایا یہ حکمت ہے۔ یہ حکمت کیوں ہے؟ کائنات کی ایک حقیقت سمجھ میں آئی ہے۔ کائنات کے حقائق کب سمجھ میں آتے ہیں؟ جب انسان کے وجود کے اندر بدن کے اوپر توجہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، پھر ریفلیکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ البتہ ہم لوگ صرف کہہ سکتے ہیں اور مجھ جیسے لوگ کہہ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، شاید ہم نے تجربہ نہ کیا ہو کہ یہ حکمت کیسے انسان پر آتی ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خدا کا نظام ہے کہ وہ اس عمل کو جاری و ساری کرتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے مولانا المومنین کی کہ فرمایا لوگ علم بھرے ہوئے پیٹ میں تلاش کر رہے ہیں اور خدا نے خالی پیٹ میں رکھا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ اور انہی کی اولاد طاہرہ فرماتی ہیں لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، وہ تو ایک نور ہوتا ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ تو جب انسان روزے کی وجہ سے اپنے خبائث کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی برائیوں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی روح کو پاکیزگی دیتا ہے، تو خدا تعالیٰ کے وہ حقائق اس کے اوپر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان حقائق کے نتیجے میں حکمت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا وما میراث الصوم، اے خدایا روزے کی میراث کیا ہے؟ قولا، اللہ نے فرمایا الصوم یورث الحکمہ، روزہ حکمت دیتا ہے، حقائق تمہارے سامنے کشف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والحکمہ تورث المعرفہ، اور حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے۔ جب حقیقت کشف ہوتی ہے انسان پہچاننے لگتا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ پہچاننا۔ بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی ہے، جب آپ نے دیکھا اور یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ یہ پانی ہے تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ پانی ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے اس بدن سے آزادی حاصل کرتا ہے کسی حد تک تو خدا کی معرفت کے حقائق اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ جب حقیقت کھلتی ہے حکمت آتی ہے، حکمت آتی ہے معرفت بڑھتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمعرفہ تورث الیقین، جب معرفت بڑھتی ہے آپ کو یقین ملتا ہے۔ کیسے یقین ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ یہ گلاس میں کچھ ہے، آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہوا، آپ نے معرفت حاصل کی کہ یہ پانی ہے۔ جیسے ہی آپ کو معرفت ملی اب آپ کو یقین ہو جائے گا یہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ مصیبت میں میرے کام بھی آئے گا۔ جیسے ہی خدا کی حقیقت کھلتی ہے ایک حکمت ملتی ہے، حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے، میں خدا کو پہچاننے لگتا ہوں۔ جیسے ہی خدا کو پہچانتا ہوں مجھے یقین مل جاتا ہے۔ وہ یقین کیا ملتا ہے؟ خدا پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، خدا ہی سب کچھ ہے، یقین نصیب ہوتا ہے۔ موت سے مروں گا نہیں، موت سے زندگی ملے گی، اللہ کے نبی کا مقام، ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ سب کچھ یقین میں اس کے اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے جب یقین ملتا ہے؟ اب بہت خوبصورت ایک عبارت آئی ہے وَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ، اور جب بندے کو یقین مل جاتا ہے لا یبالی کیف اصبح بعسر ام بیسر، اور جب بندے کو یقین ملتا ہے تو پھر پرواہ نہیں کرتا کہ زندگی کیسی گزری ہے، مشکل میں گزری ہے یا آسانی میں گزری ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خدا ہے، آسانی میں بھی خدا ہے مشکل میں بھی خدا ہے، لا یبالی، پھر پرواہ نہیں کرتا۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں میں سمے تمار کو پرواہ نہیں ہے 2 دن گزاروں یا 2 سال گزاروں، کیسے بھی گزاروں، یقین آ گیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب پرواہ نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، اس دنیا میں رہنا ہے یا اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ یقین ہے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس حکمت سے کہ جو روزے کے نتیجے میں نصیب ہونی ہے۔
اب یہاں پہ ظاہر ہے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، کیا ہمیں روزہ حکمت دے دیتا ہے؟ کیا ہمیں حکمت سے معرفت ملتی ہے؟ کیا معرفت سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے؟ اگر یہ سب چاہیے تو ہمیں روزے کو اور بہتر کرنا ہوگا، روزے پہ محنت کرنی پڑے گی. یہ روزہ بہتر کیسے ہوگا، اس پہ ہم محنت کریں. پھر وہ داستان پھر سامنے آ جائے گی، وہی ہمارے سامنے گفتگو کہ روزہ 3 قسم کا ہے. ایک جسم کا روزہ ہے، اور ایک بطن کا روزہ، ایک زبان کا روزہ، اور ایک قلب کا روزہ. ان کے اوپر محنت کریں گے انشاءاللہ روزے کے ان فوائد کو ہم لوگ حاصل کر پائیں گے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے اندر تزکیہ نفس نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک رمضان کے اندر جو تیری حسب منشا ہے ویسا روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار مومنین مشکلات کے اندر ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار دنیا تیری حجت کے منتظر ہے. پاک پروردگار خدا عمدہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا اس ظہور مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت العزيز الحكيم بجاه محمد وآله الطاهرين.